یہی حقیقت ہے جو اس بچے نے ننھے منی زبان سے ننھے منی انداز میں معصومانہ انداز میں بیان کر دی۔ یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ جس کے سامنے سب برابر ہیں امیر و فقیر، کہ جس کے سامنے سب برابر ہیں امیر و فقیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ دنیا ایسی ہی ہے اور دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک عجیب روایت بیان کرتے ہیں، مجموع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے، طبرانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جلد 9 صفحہ 19 پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھ پر ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں آیا اور نہ قیامت کی صبح تک دوبارہ آئے گا، اور وہ فرشتہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر مجھے یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی بنے اور عام بندہ بنے، یہ اس بات کا بھی آپ کو اختیار ہے، اور یہ بھی آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ اللہ کے نبی بھی بنے اور بادشاہ بھی بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے مجھے اشارہ کیا اور اشارتاً بتلایا کہ آپ تواضع اور عاجزی اختیار کریں، اور تواضع اور عاجزی بندگی میں ہے، بادشاہت میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی اور عام بندہ بننا چاہتا ہوں، میں بادشاہ بننا نہیں چاہتا، مجھے بادشاہت کا کوئی شوق اور ذوق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اس وقت یہ کہہ دیتا کہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں، نبی بھی بننا چاہتا ہوں، اور نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت کی بھی میری خواہش ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مکہ کے ان تمام پہاڑوں کو میرے لیے سونا بنا دیتے جو میرے ساتھ ہر وقت چلتے رہتے۔ دنیا بہت مختصر ہے، اور دنیا کی یہ حقیقت ہے جو حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی طرف پیغام بھیجا اور دنیا کو یہ میسج دیا کہ جو میری خدمت کرے تو تو اس کی خدمت کر، یعنی تو اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، اور جو تیری خدمت کرے یعنی تیری پیچھے لگ جائے، دنیا کے پیچھے لگ جائے اور دنیا کے حصول میں مگن ہو جائے تو اس کو تھکا دینا، پھر بھی ہاتھ اس کے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ دنیا اگر طلب کرنی ہے تو اتنی طلب کرو جو تمہیں بقدر کفایت ہو جائے، یعنی جو تمہارے لیے کافی اور شافی ہو جائے۔ لیکن عجیب بات فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کے لیے کافی ہو جائے اور جس سے انسان کا پیٹ بھر جائے، کیونکہ اس پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اور ایک اور موقع پر حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ اس کی ہر خوشی کے ساتھ ایک غم جڑا ہوا ہے۔ اگر کسی کو کوئی خوشی ملتی بھی ہے تو فوراً اس کے بعد اس کے اوپر غم اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آزمائش آ ہی جاتی ہے۔ اس لیے دنیا کے حصول میں مگن ہو کر اور دنیا کی طلب میں لگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے رب کی رضا ملتی ہے، عبادت اور طاعت کرنے سے۔